فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ دن میں سفر کے لیے وہ پہاڑی سلسلہ زیادہ موزوں رہے گا، کم از کم صاحبان تو مل جائیں گے۔ چنانچہ میں نے لینڈ روور پھر آگے بڑھا دی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل میں اس پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گیا جس کے گنگورے اتنے بلند اور سپاٹ تھے کہ بظاہر وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ بڑی بڑی اور چوڑی چٹانیں چھبے کی طرح سامنے نکلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک مناسب جگہ منتخب کر کے لینڈ روور ایک چٹان کے سائے میں روک دی۔ صبح کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی، اطراف کا ماحول واضح ہوتا جا رہا تھا۔ عین سامنے ایک پتلی سی پگڈنڈی بلندی کی طرف چلی گئی تھی، اس کے دوسری جانب نہ جانے کیا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں قرب و جوار کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر لینڈ روور میں آ گیا۔ ایلٹ کا یہی احسان کیا کم تھا کہ وہ میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ گیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر میں نے کافی کا تھرماس دیکھا، وہ خالی ہو گیا تھا۔ کیروسین کا چولہا نکال کر میں نے جلایا اور کافی کے لیے پانی چڑھا دیا۔ کافی کا ڈبہ، خشک کریم اور شکر کے کیوب نکال کر کافی تیار کی۔ صبح کی خوشگوار خنکی میں کافی کی سوندھی بو پھیل گئی۔ ایک پیالی کافی اپنے لیے نکال کر میں نے بقیہ کافی تھرماس میں انڈیل دی اور پھر اپنا کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن کپ میرے ہاتھ میں نہیں آ سکا تھا۔ چونک کر گردن گھمائی تو 2 پاؤں نظر آئے جن میں فل بوٹ تھے۔ میں اچھل پڑا اور پھر میں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ ایک دراز قامت اور غیر معمولی خوبصورت لڑکی تھی۔ چہرہ دمکتا ہوا، بڑا بڑا صحت مند جسم اور آنکھیں بے حد چمکدار تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کا رخ میری ہی طرف تھا۔ دوسرے ہاتھ میں کافی کا وہ کپ دبا ہوا تھا جو میں نے اپنے لیے تیار کیا تھا۔ کچھ کھانے کو ہے؟ اس کی دلنشیں آواز ابھری اور میرے ہونٹ بھیج گئے۔ مجھے حیرت تھی کہ میں نے اس کے قدموں کی ہلکی سی چاپ بھی نہیں سنی تھی۔ لعنت ہے تم پر، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمام بھوکے ننگے مجھے ہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مجھے کھانے کے لیے دو۔ وہ غرائی، کتنے دن سے بھوکی ہو؟ سنا نہیں تم نے؟ مجھے کھانے کے لیے دو، ورنہ میں اس پستول کی تمام گولیاں تمہارے بیجے میں اتار دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم بھی اپنا حصہ وصول کر لو۔ میں نے چند سینڈوچ اس کی طرف بڑھا دیے۔ پہلے اس نے کافی کا کپ نیچے رکھا، پھر سینڈوچ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر ایک مناسب جگہ بیٹھ گئی۔ اس دوران میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی طرف سے غافل نہیں پایا تھا۔ اس کے کھانے کے انداز میں بڑی وحشت تھی۔ میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ پیٹ کے پاس لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن لڑکی کے چہرے پر کسی طرح کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ سینڈوچ اس نے آن کی آن میں ختم کر لیے اور پھر وہ کافی پینے لگی۔ جب اس کا کپ خالی ہو گیا تو میں نے کہا، اور کافی دوں؟ وہ چونک پڑی، پھر بولی، دے سکتے ہو، لاؤ کپ دو۔ میں نے کہا اور اس نے کپ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے تھرماس سے اور کافی انڈیل دی، پھر تھرماس کے کپ میں اپنے لیے کافی ڈالنے لگا۔ تمہارا بے حد شکریہ، اس نے دوسرا کپ خالی کرنے کے بعد کہا۔ تم زخمی ہو؟ میں نے اس کی کھلی ہوئی جیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولی۔ جیکٹ اتار دو، میں نے کہا۔ بکو مت، وہ پھر غرانے لگی اور مجھے ہنسی آ گئی۔ اوکے، میں تمہاری مزید کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جک مار رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اسی جگہ جک مارتے رہو گے یا یہاں سے آگے بڑھنے کا خیال بھی ہے؟ مطلب بتاؤ۔ کچھ خطرناک لوگ یہاں پہنچنے والے ہیں، تم بھی ان کے چکر میں آ جاؤ گے، اس لیے بہتر ہے یہاں سے نکل چلو۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اتر جاؤں گی۔ میں تمہیں صورت سے بے وقوف نظر آتا ہوں؟ میں نے کہا۔ اٹھو، اٹھ جاؤ یہاں سے، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں کر دو، ورنہ یہ لینڈ روور مجھے ڈرائیو کرنا پڑے گی۔ اور میرا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، تمہاری لاش گدھ کھا لیں گے، اس نے لہجے کو شفاف بناتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر چونک کر اس کے عقب میں دیکھنے لگا۔ پرانا حربہ تھا، لیکن انسانی نفسیات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے ناگن کی طرح بل کھا کر دوسری طرف دیکھا اور اس کا پستول میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کی حلق سے غراہٹ سی نکلی اور پھر شاید وہ پاگل ہو گئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں پہنچ جانے والے پستول کی پرواہ کیے بغیر ٹانگ گما دی۔ میں نے اسے کلائی پر روک لیا، لیکن اس نے فوراً ہی پلٹ کر دوسری ٹانگ گما دی۔ اس بار میں نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تھی۔
لڑکی پھرتیلی تھی، سانپ کی طرح بل کھا گئی، لیکن اس کی ٹانگ میری گرفت میں رہی۔ منہ کے بل گرتے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں کا سہارا لینا پڑا۔ دوسری کوشش پر معاف نہیں کروں گا، میں نے سرد لہجے میں کہا اور اس کی ٹانگ چھوڑ دی۔ وہ جہاں تھی اسی جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے پستول کھول کر اس کے چیمبر خالی کر دیے اور کارتوس جیب میں ڈال کر پستول ایک طرف اچھال دیا۔ اس کے بعد میں لینڈ روور میں داخل ہو گیا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر میں اس کے قریب پہنچا اور سرد لہجے میں بولا، جیکٹ اتار دو۔ اس نے ایک بار نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر جیکٹ اتارنے لگی۔ میں نے اس کی مدد کی تھی۔ پھر اس نے قمیص بھی پتلون سے باہر کھینچ لی۔ گولی کا زخم تھا جو اس کی کمر سے رگڑتی ہوئی گزری تھی۔ میں نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے زخم پر بینڈیج کر دی۔ وہ ساکت بیٹھی رہی تھی۔ چند منٹ کے بعد میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے دوبارہ جیکٹ پہن لی۔ اب وہ خاموش سی تھی۔ اچانک ہوا کے دوش پر ایک آواز ابھری اور وہ کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح چونک پڑی۔ وہ آ گئے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اور پھر اس نے کہا، پستول دے سکتے ہو مجھے؟ نہیں، آؤ، میں نے کہا اور اسے سہارا دے کر اٹھا لیا۔ میں نے اسے لینڈ روور میں سوار کرایا اور خود لینڈ روور میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ ایک فائر ہوا اور گولی میرے کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ میں پھرتی سے نیچے بیٹھ گیا، لیکن حملہ آور شاید قریب آ گئے تھے۔ چٹان کے عقب سے ایک غراہٹ ابھری اور پھر کسی نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک بھاری بھرکم اور مضبوط آدمی تھا۔ ایک چمک سی میری آنکھوں کے سامنے لہرائی اور میں بر وقت سنبھل گیا۔ میں نے زمین پر لوٹ لگائی اور اس کے وار سے بچ گیا۔ حملہ آور کسی ارنے بھینسے کی مانند تھا۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی وار مجھ پر کیے اور میں بچتا رہا۔ پھر ایک بار مجھے موقع مل گیا اور میں نے دونوں پاؤں جوڑ کر زمین پر لیٹے لیٹے اس کے پیٹ پر مارے۔ طاقت کچھ زیادہ ہی صرف ہو گئی۔ وہ اچھل کر پیچھے گرا اور اس کا سر ایک ابھرے ہوئے پتھر سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد وہ اٹھ نہیں سکا تھا۔ شکر تھا کہ لینڈ روور کی چابی اگنیشن میں نہیں تھی، ورنہ شاید لڑکی ہم دونوں کو رونتی ہوئی آگے بڑھ جاتی۔ وہ ساکت نگاہوں سے اس لڑائی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے لینڈ روور کا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھا اور پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ سیاہ رنگ کی ایک اور گاڑی نظر آئی جو اسی طرف آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی بہت سے فائر ہوئے، لیکن کوئی گولی لینڈ روور تک نہیں آئی تھی۔ میں نے رفتار بڑھا دی اور پہاڑ کے دامن کی طرف چل دیا۔ راستہ بہت خطرناک تھا اور ذرا سی لغزش زندگی چھین سکتی تھی، لیکن میں پوری مہارت کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ لڑکی نے جھٹکوں سے بچنے کے لیے کھڑکی زور سے پکڑ لی۔ دوسری طرف سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اب وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، لڑکی آہستہ سے بولی۔ اطمینان سے بیٹھی رہو، اگر انہوں نے زیادہ گڑبڑ کی تو مارے جائیں گے، میں نے کہا اور رفتار میں مزید اضافہ کر دیا۔ تعاقب کرنے والے واقعی بے جگر لوگ تھے۔ وہ فاصلہ زیادہ نہیں ہونے دے رہے تھے۔ مجھے خطرہ تھا کہ لینڈ روور ان کی رینج میں نہ آ جائے۔ دفعتاً لڑکی حلق پھاڑ کر چیخی۔ جس راستے پر ہم سفر کر رہے تھے وہ اچانک ہی ختم ہو گیا تھا اور اب ہمارے سامنے تقریباً 7 فٹ چوڑی ایک کھائی تھی جو تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر ہموار پتھریلی سطح تھی۔ رفتار اتنی زیادہ تھی کہ لینڈ روور کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے گیئر تبدیل کیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں کا پورا دباؤ ڈال دیا۔ گاڑی چونکہ بلندی پر تھی اور میں نے انتہائی کنٹرول اور چابک دستی سے یہ خلا عبور کرنے کی کوشش کی تھی، چنانچہ مجھے اس میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ طاقتور لینڈ روور اس خوفناک خلا کو عبور کر کے دوسرے ہموار کنارے پر پہنچ گئی۔ لڑکی پوری قوت سے چھت سے ٹکرائی تھی اور اس کے حلق سے ایک بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ گاڑی کے سٹیئرنگ پر مجھے مکمل کنٹرول حاصل تھا، لہٰذا کھائی عبور کرتے ہی ہم بہت تیز رفتاری سے خاصی دور نکل گئے، یہاں تک کہ ان کی رائفلوں کی رینج سے بھی بہت دور۔ تب میں نے لینڈ روور کی رفتار سست کی اور اسے روک دیا۔ کھائی کے دوسرے کنارے پر کچھ گاڑیاں نظر آئیں، لیکن وہ لوگ میری طرح اس کو عبور کرنے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے وہیں سے گولیاں برسانا شروع کر دیں اور میں اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں ان کی گولیاں کارآمد نہ ہو جائیں، لینڈ روور کو وہاں سے بھی آگے بڑھا لے گیا۔ لڑکی کے چہرے پر کسی قدر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے، غالباً شدید جھٹکے سے اس کے زخم کو نقصان پہنچا تھا۔ کافی دور پہنچنے کے بعد میں نے لینڈ روور روکی اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم شاید شدید تکلیف محسوس کر رہی ہو، میں نے کہا۔ نہیں، میں برداشت کر لوں گی، تم آگے بڑھتے رہو۔ میں نے گردن خم کر کے لینڈ روور آگے بڑھا دی۔ میرے نزدیک بھی اس وقت سفر جاری رکھنا ہی مناسب تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ بولی،
ممکن ہے اس خلا کے علاوہ اور کوئی ایسا راستہ بھی ہو جسے طے کر کے وہ ہم تک پہنچ سکیں، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہیے۔ اوکے، میں نے جواب دیا اور پھر مسلسل کئی گھنٹے تک میں لینڈ روور ڈرائیو کرتا رہا۔ لڑکی نے اس دوران مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ پھر ایک مناسب جگہ پہنچ کر جہاں درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے اور پانی کی ایک چھوٹی سی جھیل بھی موجود تھی، میں نے لینڈ روور روک دی اور انجن بند کر دیا۔ کیوں آگے نہیں بڑھو گے؟ وہ بولی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں آرام کرنا چاہیے۔ میں نے تمہارے پاس رائفل دیکھی تھی، میرا پستول تو تم نے بیکار کر ہی دیا۔ ہاں، رائفل پچھلے حصے میں موجود ہے۔ وہ گردن گما کر دیکھنے لگی۔ اس جھٹکے سے تمام چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی تھی، لیکن شکر ہے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا تھا جو ناقابل برداشت ہوتا۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر رائفل اٹھا لی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا لیکن تعارض نہیں کیا۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ میں بھی کوئی افریقی جانور نہیں ہوں کہ تمہاری ان مہربانیوں کو نظر انداز کر کے تمہارے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کروں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی کوئی جواب دیے بغیر صرف مسکرا دیا تھا۔ لڑکی لینڈ روور سے نیچے اتر گئی۔ پھر اس نے رائفل ایک پتھر پر رکھی اور جھیل کے قریب پہنچ کر پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے لگی۔ اس نے اپنی گردن اور چہرے پر کافی پانی ڈالا۔ اس دوران اس نے جیکٹ اتار دی تھی۔ میں نے اس کے زخم کی طرف دیکھا لیکن بینڈیج اتنی کمزور نہیں تھی کہ کھل جاتی، البتہ پٹی پر اور شرٹ پر خون کی سرخی مزید ابھر آئی تھی۔ لڑکی کے بارے میں نے جو اندازے لگائے تھے یقیناً درست تھے، اور اس کی موجودگی سے ایلٹ کی ایک بات کی تصدیق ضرور ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایلٹ نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا وہ کسی حد تک درست تھا۔ یہ ابھی تصدیق طلب معاملہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی نے میری طرف رخ کر کے آواز لگائی، اے تم نیچے نہیں اترو گے کیا؟ آؤ نیچے آ جاؤ، پانی بہت عمدہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا نیچے اتر آیا۔ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے بھی جھیل کے قریب جا کر منہ ہاتھ دھویا اور اس کے بعد لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بجری پر لیٹ گئی تھی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دفعتاً میں نے چونک کر کہا، کافی تھرماس میں موجود ہے، میرا خیال ہے تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں؟ ہاں، اتنی کہ فی الحال چند روز ہمارا کام چل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں شکار کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں لینڈ روور کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ کھاتے کھاتے دفعتاً وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ابھی تک متعارف نہیں ہو سکے۔ تمہاری کارکردگی قابل تحسین ہے۔ حالات سے نمٹ سکتے ہو تم۔ ایسے لوگ جو ضرورت کے وقت کامیابی سے فوری عمل کریں معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے سوال کیا۔ بس ایک ایڈونچر پسند سمجھ لو۔ غلط آدمی نہیں ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ تم نے ابھی تک مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا۔ بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا میں۔ مجھے تمہارا نام معلوم ہے۔ کیا؟ وہ چونک پڑی۔ ہاں مس ڈریگی، میں تمہیں جانتا ہوں، میں نے پورے اعتماد سے کہا اور لڑکی کے چہرے کے عضلات میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ مشتبہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اس دوران میں اپنے ہاتھوں سے کھیلتا رہا۔ میں نے بارہا انگوٹھے جوڑ کر ہاتھوں کی انگلیاں اڑتی ہوئی چیل کے انداز میں پھیلائیں، لیکن اس نے میری اس حرکت پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ میرے اس مخصوص کوڈ سے ناواقف ہے اور اس کا تعلق لائن آف کروزل کے کسی محافظ گروہ سے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھنے کے بعد وہ آہستہ سے بولی، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تم خود غور کرو اس پر۔ غور کر چکی ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس اعتماد سے تم نے مجھے مخاطب کیا ہے کہ میں ششدر رہ گئی ہوں۔ کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں ہے مس ڈریگی۔ ایک شخص مجھے ملا تھا جس نے اپنا نام ایلٹ بتایا تھا۔ اس نے ہیروں کے ایک ذخیرے کا تذکرہ بھی کیا تھا مجھ سے، اور پھر رات میرے ساتھ گزارنے کے بعد وہ صبح ہونے سے قبل فرار ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا اور میرا اندازہ یہی ہے کہ تم ڈریگی ہو۔ ہاں میں ڈریگی ہوں۔ ایلٹ تمہیں مل چکا ہے، مگر وہ فرار کیوں ہو گیا؟ شاید ان لوگوں کے تعاقب سے خوف زدہ ہو کر، میں نے جواب دیا۔ یہی بات ہوگی، 100% یہی بات ہوگی۔ ویسے افسوس ہوا یہ سن کر، اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو میری اس سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ ڈریگی کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر گردن اٹھائی اور آہستہ سے بولی، مگر تمہارا نام؟ دونیا وستونیا، میں نے جواب دیا۔ مسٹر وستونیا فرام اسپین؟ ہاں، میں نے گردن ہلائی۔ اب افریقہ میں آمد کی وجہ بھی بتا دو۔ جڑی بوٹیوں پر ریسرچ، جس میں بری طرح ناکام رہا ہوں۔ دراصل زیادہ خود اعتمادی بھی انسان کے لیے مشکلات کا باعث ہوتی ہے۔
اگر میں کسی افریقی گائیڈ کو ساتھ لے لیتا تو آسانی ہو جاتی۔ خوب دلچسپ مشغلہ ہے، جڑی بوٹیوں پر ریسرچ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمین پر اگنے والی بہت سی چیزیں حیرت انگیز خصوصیات کی مالک ہوتی ہیں، لیکن یہ تو بڑا خشک موضوع ہے۔ تم جیسا شاندار آدمی کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی زندگی کے 16 سال اسی کام پر صرف کیے ہیں۔ تب تو تم بہت ساری کامیابیاں حاصل کر چکے ہوگے۔ انسان ساری زندگی تجربات کرتا رہتا ہے، تب بھی اس کا علم نامکمل رہتا ہے۔ خیر ڈریگی، یہ بات تو تعارف کی حد تک محدود تھی۔ اب یہ بتاؤ میں تمہاری مزید کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ وہ مسکرا کر بولی۔ نہیں، اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ خاصا وقت ضائع ہو گیا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارے کام میں دخل انداز نہیں ہوں گی۔ اپنا کام جاری رکھو اور مجھے اس وقت تک کے لیے اپنے ساتھ رہنے دو جب تک کہ میں کوئی بہتر راستہ نہ پالوں۔ کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ میں نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا اور پھر آہستہ سے بولا، نہیں، کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن کیا تم راستوں کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کر سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں جہاں سے تمہیں اپنی منزل کی تلاش میں دقت نہ ہو۔ اس کے بعد میں زیادہ سکون سے اپنا کام کر سکوں گا۔ شریف آدمی، 24 گھنٹے دے دو مجھے، اس کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری جان چھوڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا ہم سفر کا آغاز کریں؟ میرا خیال ہے لینڈ روور کے اندر خاصی ابتری پھیلی ہے، پہلے اسے درست کر لو، کچھ دیر آرام بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہاں سے بائیں سمت چل پڑیں گے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے اور اس جگہ کے بارے میں کسی شبے کا شکار نہیں ہوں تو ہم بائیں سمت چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ایک چھوٹی سی افریقی بستی موجود ہے۔ بس تم مجھے اس بستی سے کچھ پہلے چھوڑ دینا، باقی کام میں خود کر لوں گی۔ اوکے، میں نے کہا۔ لینڈ روور میں واقعی خاصی ابتری پھیل گئی تھی۔ شکر تھا کہ سیٹیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹی تھی۔ کیروسین کے ڈبے اور لینڈ روور کے ساتھ کسے ہوئے ڈیزل کے بیرل بھی ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں سنبھال کر رکھا، کھانے پینے کی چیزیں ایک سمت ہٹائیں اور پھر باہر نکل آیا۔ سب کچھ ٹھیک ہے ڈریگی، میں نے کہا۔ ڈریگی لینڈ روور کے پچھلے حصے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو پھر آؤ چلیں، وہ بولی۔ ہم نے بائیں سمت سفر شروع کر دیا۔ 20 میل کا یہ سفر صبر و سکون سے طے کر لیا گیا۔ راستے میں بہت سی باتیں ہوئیں، پھر ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے ڈلان نظر آتے تھے۔ ان ڈلانوں پر چھوٹے چھوٹے چند جھونپڑے بنے ہوئے تھے، لیکن ڈلانوں سے اترنے کا راستہ بہت خطرناک تھا۔ اوپر سے بہنے والے پانی نے جگہ جگہ ایسی دراڑیں ڈال دی تھی کہ لینڈ روور کو نیچے نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ لڑکی ایک ایسی جگہ اتری تھی جہاں انتہائی چوڑے تنے والے درخت کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ مسٹر وستونیا، اس سے زیادہ میں آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کروں گی۔ ہاں، اگر ایلٹ سے ملنا چاہیں تو یہاں قیام کر سکتے ہیں۔ اوہ، میں نے متعجبانہ انداز میں اسے دیکھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ مسٹر ایلٹ یہاں پہنچ جائیں گے؟ مکمل یقین تو نہیں، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں یہاں رک کر ان کا انتظار کروں۔ اگر تم زخمی نہ ہوتی ڈریگی تو میں واقعی آگے بڑھ جاتا، لیکن میں کم از کم اس وقت تک تمہارے پاس ضرور رکنا چاہوں گا جب تک ایلٹ نہیں پہنچ جاتا۔ اگر تم چاہو تو ہم لینڈ روور یہاں چھوڑ کر بستی کی طرف رخ کریں۔ نہیں، میرا اندازہ اس بستی کے بارے میں بالکل درست تھا، لہٰذا میں یہاں تک پہنچ گئی، لیکن بستی میں رہنے والوں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، بلکہ میں تو چاہوں گی کہ ہم یہاں محتاط رہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت بھی ہے۔ تم نے میرا پستول ضائع کر دیا، اور ظاہر ہے اپنی یہ رائفل تم مجھے دے نہیں سکتے۔ چنانچہ اگر بستی والوں کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ درپیش ہوا تو میرے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے کہا۔ ڈریگی کا کہنا درست تھا، بستی کے افریقی باشندوں سے دور رہنا ہی اچھا تھا۔ لینڈ روور درخت کے چوڑے تنے کے عقب میں اس طرح کھڑی کر دی گئی کہ آسانی سے نظر نہ آ سکے، اور اس کے بعد ہم نیچے اتر آئے۔ ڈریگی نے درخت کی بلندیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، رات گزارنے کے لیے ان درختوں کی چوڑی شاخیں ہماری معاون ہو سکتی ہیں، زمین پر تو سونا مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے اس معاملے میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ڈریگی کا یہ اعتماد بے معنی نہیں ہے۔ ممکن ہے انہوں نے اسی جگہ ملاقات کا پروگرام بنایا ہو، لیکن اس طرح ایلٹ کے بیان میں تضاد ہو جاتا تھا۔ مجھے یہ دونوں کردار دلچسپ محسوس ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں چھان بین کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ رات ہو گئی۔ ڈریگی میرا سہارا لے کر درخت پر چڑھ گئی تھی۔ اس تناور درخت میں بے شمار ایسی الجھی ہوئی شاخیں موجود تھیں جن پر بسیرا کیا جا سکتا تھا۔
لینڈ روور کی موجودگی میں ہم دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے، ہمیں درخت پر بھی تلاش کیا جاتا۔ میں نے اس بات کا اظہار ڈریگی سے کیا تو وہ بھی چونک پڑی۔ ارے ہاں، میں نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے میں لینڈ روور کو ان چٹانوں کے عقب میں کھڑا کراتا ہوں جو سامنے نظر آ رہی ہیں۔